अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। पुरानी किताबों में इस सदी के अवाइल में मैं 1914 का एक रिसाला पढ़ रहा था। उसमें नई नई इजादात के बारे में अनोखे इंकशाफात थे कि इस सदी के आखिर में इंसान हवाओं में उड़ेगा, फ़ज़ाओं में तैरेगा, ज़िंदगी में सुख और सुकून आएगा, ज़िंदगी में चैन और सलामतियाँ और आफ़ियतें आएंगी, कोई किसी को डाकू नहीं छीनेगा, किसी का माल ज़ाय नहीं होगा और कत्ल व गारत ख़त्म हो जाएगी। साइंस की इजादात ऐसे हसास आले और ऐसी हसास मशीनें ईजाद कर रही और साइंसदान दिन रात लगे हुए हैं। ये कुछ अल्फाज थे ऐसे जो मुस्तकिल मिजाजी से मैं मुस्तकिल पढ़ता रहता था। मैं उस वक्त छोटा था, मैं समझता था कि आने वाले वक्त में ज़िंदगी में चैन होगा। मैं अपने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को देखा कि वो किताबों की दुनिया के आदमी थे, वो भी यही पढ़ते थे और इसके तस्करे भी होते थे। मेरे वालिद साहब के यहाँ एक बाबा जी आते थे, उनको हम अंसारी साहब कहते थे, किताबें बेचते थे, वालिद साहब उनसे किताबें लेते थे और वो भी यही कहते थे कि आने वाला जो वक्त है वो अजीब इजादात का वक्त है, इंसानियत को बड़ा सुकून मिलेगा। ये जो लोगों का इस्तेहसाल है, जुल्म है और लोगों की जुल्मत की काली अंधेरी रात है, ये सब ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मामला तो उसके बरक्स हुआ। जो जो ज़िंदगी गुजरी और जो जो हालात आए और साइंसी इजादात बढ़ती चली गई, सुकून तो गारत हो गया। कल की एक बात है, एक बहुत बड़ा अफसर मेरे पास आया मेरी क्लिनिक पे। मैं उसके हाथ को देख रहा था, वो बार बार हाथ ऐसे उठाता था, फिर रखता था, फिर पलटता था। उसकी बीवी साथ बैठी कह रही थी, ये नफ्सियाती अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, मैं या तो तलाक ले लूं या इससे जान छुड़वा लूं। गस्टेड ऑफिसर, बहुत बड़ा अफसर, आला पोशाक पहनी हुई उसने और जिंदगी उसकी बेहतरीन लाजवाब। अंदर वीरान था, अंदर वीरान, अंदर चैन नहीं था, अंदर सुकून नहीं था। झोंपड़ी में बैठा शख्स अगर जिंदगी में सुकून आ जाए तो वो ताजमहल है, और ताजमहल में मसहरियों पे सोने के तख्त पे बैठा, हीरे जड़े, लेकिन जिंदगी में चैन नहीं तो वो झोंपड़ी से अबतर नहीं बदतर है। ये जिंदगी का चैन लुट गया, सुकून की राहें खत्म हो गई। साइंस अपनी आखिरी तरक्की तक चांद और मरीख तक पहुंची और साइंस के दावे हैं हम इससे भी ज्यादा जिंदगी में और हैरत अंगेज कमालात आपको देंगे। साइंस कहती है और साइंस कर रही है, और मैं नहीं समझता कि साइंस ने इंसानियत के लिए कोई नुकसान किया है। साइंस इंसानियत की खैर सोच रही है। मैं साइंस को इल्जाम नहीं दे रहा, मैं साइंसदानों को इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन खता हमारी है, साइंस की नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हुक्मरानों को गालियां ना दो। गाली देना बहुत आसान काम है, अपनी इस्लाह करना कायनात का मुश्किल काम है। अपने गिरबान में झांकना मुश्किल, दूसरों पे एतराज करना आसान। साइंस की दुनिया ने सुकून और चैन के लिए हमारे लिए सोचा है। इससे पहले चिराग जलाते थे, उस पर कभी बत्ती खत्म हो जाती थी और कभी उसका तेल ज़ाय हो जाता था या चिराग टूट जाता था या खुश्क हो जाता था। फिर चिराग की जगह लालटेन ने ले लिया। लालटेन की बत्ती ऊंची करनी पड़ती थी और वो भी सोखता और खुश्क हो जाती थी, यानी जल जाती थी, फिर उसका तेल भी खत्म हो जाता था। फिर हमने अपनी शऊर की जिंदगी में देखा कि रोशनियां आई, जगमगाई और एक बटन से पूरा घर आबाद, सर्किट ब्रेकर, एक बटन से पूरा घर वीरान हो गया। क्या अजीब अंदाज है, साइंस ने हमें दिया लेकिन हम कुछ न ले सके। और हमने कुछ क्या ना लिया, असल में हम अपने फर्शी निजाम में ऐसे घिरे रह गए कि अर्शी निजाम को भूल गए। फर्शी निजाम ने हमें जिंदगी के सब कुछ दिया, लेकिन एक आवाज आती है और आवाज ये आती है, ख्याल करना, ख्याल करना, ख्याल करना कि जिंदगी में एक अर्शी निजाम भी है और वो अर्शी निजाम को एक कायनात की ताकत चला रही है और वो ताकत रब है, रब है। इसके अलावा कोई कायनात का निजाम नहीं है, कोई कायनात का निजाम नहीं। एक लोमड़ी थी, जंगल में रहती थी। 2 जंगल छोड़ के तीसरे जंगल में उसके मेके रहते थे।
وہاں سے بیاہی آئی تھی. دیہاتی کہانی، لیکن سبق بڑا اس میں حیرت انگیز ہے. اس کا ایک بچہ تھا، ماں بیمار تھی، پیغام ملا مل جا، مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، زندگی کی خبر نہیں. اس کی ماں بوڑھی لومڑی، اب پریشان کہ میں کیا کروں. ایک چھوٹا بچہ اس کا تھا، لومڑی کا، دودھ پیتا بچہ. ابھی کچھ نہ کچھ ساتھ اس نے جنگل کی کوئی چیزیں کھانا شروع کر دی تھی. کہنے لگی اگر اس کو ساتھ لے کے چلتی ہوں جنگل میں کوئی درندہ اس کو جھپٹ لے گا، اچک لے گا. میں تو چلو بچ کے چھپ سکتی ہوں، بچہ تو چھوٹا سا ہے. اب اسی سوچ وچار میں رہی کہ کیا کروں. سوچتے 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 ایک خیال آیا کہ جنگل کا بادشاہ شیر ہے، اور شیر سے کوئی طاقتور نہیں جنگل میں، تو کیوں نہ میں شیر کے حوالے کر کے چلی جاؤں. اور اگر میں شیر کے حوالے کر کے چلی جاؤں گی، شیر اپنے عہد کا پکا، بادشاہ اپنے عہد کا پکا ہوتا ہے، وفا میں اعلیٰ ہوتا ہے. شیر کے پاس ڈرتی سہمی الجھتی چلی گئی. نیاز پیش کیا، سر آنکھیں جھکا کے کہنے لگی آقا میں اپنی والدہ کو ملنے جا رہی دوسرے جنگل میں، اور بچہ ہے چھوٹا سا، اس بچے کو میں کیا کروں، بچے کی حفاظت کا نظام کیا بناؤں، آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتا دیں. شیر کہنے لگا تو پھر میں کیا کروں، کہ اگر آپ مہربانی کریں اس بچے کو اپنی حفاظت میں، اپنی تحویل، اپنی کسٹڈی میں لے لیں، تو میں اپنے میکے میں چند دن رہ کے آ جاؤں گی، آپ کی شفقت مہربانی ہوگی، میری نسلوں کی حفاظت ہوگی. اور میں نے پورے جنگل میں آپ سے بڑھ کے کوئی ایسا شخص نہیں سمجھا، یعنی کوئی ایسا جانور نہیں سمجھا کہ جو میرے بچے کی حفاظت کر سکے. شیر کہنے لگا کوئی بات نہیں، یہ میری طاقت کو چیلنج ہے، میں اپنی حفاظت کا نظام بنا کے دکھاؤں گا. اس کو چھوڑ جاؤ یہاں، اور میں اس کا حفاظت کی ترتیب بناؤں گا. اور پھر کچھ دیر بعد سوچتے سوچتے کہنے لگا ہاں مجھے سمجھ آ گئی ہے، میں ہمیشہ اس کو اپنے سر پہ بٹھاؤں گا، اور یہ میرے سر پہ بیٹھا رہے گا، غذا بھی دوں گا، خوراک بھی دوں گا، حفاظت بھی دوں گا، اس کو اپنے بچوں کی طرح پالوں پوسوں گا. اور شیر نے اس بچے کو پیار محبت سے اپنے بازو میں لیا، اور لومڑی خوش ہوئی کہ میری حفاظت کا نظام بن گیا، اور خوشی خوشی حسرت کی نظروں سے اپنے بچے کو ایسے دیکھتے دیکھتے جنگل میں جھاڑیوں میں چھپ گئی اور اپنی ماں کے ہاں جانے لگے. کتنے دن اس نے اپنی ماں کے ہاں گزار لیے. واپس خوشی خوشی آئی، بچے کی یاد بھی آ رہی تھی، ماں بھی صحت یاب ہو گئی تھی، آنکھیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل گئی تھیں. ماں کی آنکھیں ٹھنڈی، لومڑی کا دل اور آنکھیں ٹھنڈی. اور جب واپس آئی شیر کے ہاں حاضری دی، سر جھکا کے سلام نیاز عرض کیا، اور کہنے لگی آقا میری امانت مجھے لوٹا دیجیے. وہ شیر جو اس سے پہلے جس سے کوئی نظریں نہیں ملا سکتا تھا، وہ شیر جنگل کا بادشاہ تھا، وہ شیر جس کی گرج اور دھاڑ سے جنگل کے بڑے بڑے جانور ہاتھی جیسوں کے دل ٹوٹ جاتے تھے، دہل جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے. وہ شیر جب پانی کے چشمے میں جاتا تھا سب دوڑ بھاگ جاتے تھے. اس شیر کی ہیبت، اس شیر کی وحشت، اس شیر کی آنکھ، محاوروں میں، ایڈیمز میں، اس شیر کی طاقت شکاریوں کی زندگی میں اور شعراء کے شاعروں میں، ان کی رباعیوں میں، ان کی غزلوں میں. آج وہی شیر ہے جو لومڑی کے سامنے سر چکائے بیٹھا ہے، آنکھیں نہیں اٹھا رہا. لومڑی بار بار کہہ رہی ہے آقا میرا بچہ لوٹا دیجیے. کہاں ہے؟ میں آپ کے سر پہ اپنا بچہ نہیں دیکھ رہی. شیر کی تھوڑی دیر کے بعد آنسو بہنے لگے، اس کی آنکھیں نمناک ہوئی. جنگل کے درندوں نے اور آسمان نے کبھی شیر کو روتے نہیں دیکھتا، رلاتے دیکھا ہے. شیر تو رلاتے دیکھتا ہے، رلاتا ہے. یہ اردو ادب کی طرف ایک بات تھوڑی سی آئی. غزل کے کیا معنی ہیں؟ غزل لفظ غزال سے نکلا ہے، اور غزال کے معنی ہیں ہرن کی وہ چیخ جب شیر اسے شکار کرتا ہے اور اس کی دردناک ایک چیخ نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، اس کو غزل کہتے ہیں. غزال کے معنی ہرن ہے. اس کی تو کانوں نے آج تک ہرن یا دوسرے جانور کے
जंगल के जानवरों की आहें सुनी थी, आंसू देखे थे, उबलता खून पीता था, तड़पती लाश को तड़पाता था। आज अपने आंसू बहा रहा, और आंसू बहाने के बाद कहता है मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। क्या मतलब? लोमड़ी की आंखें खुल गईं, उसकी आवाज बाख्ता हो गए, उसकी जिंदगी के अंदर की कैफियतें बदल गईं, उसके अंदर की ममता तड़प उठी। क्या मतलब? ठंडी सांस मार के आंसू बहा के सर झुका के कहने लगा, मैंने फैसला किया था कि इस बच्चे को कभी अपने सर से नहीं उतारूंगा। मेरे बड़े सारे सर, उठे हुए कान, बच्चा उनको पकड़ के चलता था और बच्चा मेरे सर पे बैठा रहता था। दिन गुजर रहे थे, रातें गुजर रही थी, बच्चे को मुझसे प्यार हो गया था और मैं बच्चे से प्यार करने लग गया था। अचानक एक शाहीन आया, उकाब आया, बहुत बड़ा। उसने बच्चे को देखा, छोटा सा मासूम बच्चा, और मैं उस वक्त बैठा था, कुछ ऊँग गया था और बच्चा मेरे सर पे बैठा हुआ था, और शाहीन बच्चे को झपट के हवाओं और फजाओं में चला गया। जब मैंने महसूस किया बच्चा मेरे सर पे नहीं है, मैंने देखा तो चीखते चिल्लाते बच्चे को शाहीन के पंजों और चोंचों में और सर झुका के शेर ने एक सबक दिया। सामीन गौर कीजिएगा, मेरी बात पे तवज्जो कीजिएगा, शायद आपकी सांसें रुक जाएंगी जो मैं आप बात कहने लगा हूं। हाँ, और आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी जो मेरे बोल इस वक्त उठने लगे हैं, और आप करवट बदलने पे मजबूर हो जाएंगे जो मैं शेर की आपको बताने लगा हूं। शेर कहने लगा, मैं जंगल का बादशाह हूं, मैं जंगल के दरिंदों से लड़ सकता हूं, मैं फर्शी निजाम पे ताकत और अपनी कुव्वत और अपना इक़्तिदार जमा सकता हूं, और है, पर फजाओं और हवाओं के और आसमान के निजाम से मैं नहीं लड़ सकता। तेरे बच्चे को कोई शाहीन उचक के ले गया, अब तो तू मुझे सजा दे, मैं तेरी हर सजा को कबूल करूंगा, पर लोमड़ी मैं तुझसे सदा सारी उम्र शर्मिंदा रहूंगा। क्या दर्द की बात है, क्या गम की आवाज है, क्या दुख के लम्हे हैं जब जंगल का बादशाह, जब जंगल का दरिंदा, जिसका तड़पाना, सिसकाना, उलझाना, भगाना और नोच नोच के खाना उसकी फितरत और सृष्टि में शामिल है, उसकी नेचर में शामिल है, आज वो बेबस है, आज वो बेबकस है। वो जमीन के निजाम से लड़ सकता है जिसमें फर्शी निजाम कहूंगा, वो अर्शी निजाम से नहीं लड़ सकता, वो अर्शी निजाम से नहीं लड़ सकता। भूल है मेरी आपकी, भूल गए, गलती के निजाम में चले गए। अरे दुनिया में ऐसे बसे, मशीनी जिंदगी में मशीन बन गए, और दुनिया की जिंदगी में ऐसे घुसे, ऐसे बसे कि औलाद को वक्त देना भूल गए, बीवी को जिंदगी के लम्हों में उसको देखना भूल गए, और माओ को टाइम वक्त देना भूल गए। हम खुद मशीन बन गए, हम खुद मशीन बन गए, हुए इस कदर मुहज्जब, कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे हस्पताल जाकर, हम खुद मशीन बन गए। लेकिन सामीन, आज के मशीनी दौर में मेरे मदीने वाले ने हमें तन्हा नहीं छोड़ा। सुभान अल्लाह, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी तन्हा नहीं छोड़ा। यह दीन कामिल, ये जिंदगी कामिल, ये निजाम कामिल। अरे साइंस अपनी आखिरी हकीकतों पे पहुंच जाए, आएगी मुराकबे पे, मेडिटेशन के नाम पे, हाँ आएगी रूहानियत पे, पैरासाइकोलॉजी के नाम पे और स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आएगी। साइंस लौट आई है, साइंस ख्वाबों पे रिसर्च कर रही है, साइंस रूहानियत को देख रही है, साइंस एस्ट्रोलॉजी और पूरे निजाम के एस्ट्रल वर्ल्ड को आलम लाहूत, आलम मलाकूत, आलम मकान की तरफ तवज्जो कर रही है। साइंस बेबस हो गई है। साइंस ने दिया हुआ जो मुआशरा है उसमें एंग्जाइटी पाई है, उसमें टेंशन पाई है, उसमें स्ट्रेस पाया है,
اس میں جھنجھلاہٹ پائی ہے. آپ کو علم ہے کہ خودکشیوں کی شرح بڑھ گئی ہے. ذرا چپکے سے آپ آنکھیں بند کیجیے, آنکھیں بند کر کے اپنی گلی میں گھوم جائیں. تصور میں آپ کی گلی میں 20 گھر ہیں یا 10 گھر ہیں, آپ گھوم جائیں. آپ اپنی گلی میں نہ گھومیے, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے تعلق داروں میں ذرا آنکھیں بند کر کے ڈوب جائیں. کتنے گھرانے ایسے ہیں بڑی چاہ سے شادیاں ہوئیں, قیمتی سے قیمتی جوڑے بنے, اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے زیورات اور ڈائمنڈ کی مالائیں سجیں, سسکتے گھر, الجھتی زندگی اور طلاقوں کا داغ مقدر بن گیا. ٹوٹا معاشرہ ہائے کسی مسیحا کا انتظار کر رہا ہے, چھانک چھانک کے دیکھتا ہے کہ ابھی دروازہ کھلے گا, کوئی مسیحا آئے گا. ارے وہ آ چکا, آج سے 14 صدیاں پہلے. اس مسیحا کا نام ہے محمد. کہو سارے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مسیحا آ چکے, وہ ہستی آ چکی. میں آج سامعین آپ کو ایک تحفہ دینا چاہوں گا اس الجھتے, سسکتے اور بکھرتے معاشرے کے لیے. لیکن ایک وعدہ مجھ سے کرنا ہوگا, کسی کو الزام دینا چھوڑ دیں, معاشرے اور حکومتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دیں. آج کے بعد اپنی گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں, اپنے مزاجوں میں رواداری لائیں, برداشت لائیں, معاشرے کو سہنا سکھ دینا سیکھیں. کوئی آپ کو سکھ نہ دے کوئی بات نہیں, قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن. ارے اس کے رد عمل میں تو اس کو بہتر دے دے. ایک مجھ سے وعدہ کریں, میں بھی کرتا ہوں آپ سے, میں کوشش کروں گا, میں محنت کروں گا. میرا بھی من ہے, میرے بھی جذبات ہیں, میری بھی کیفیات ہیں, لیکن میں نے کوشش کی ہے. میں نے معاشرے کو ایک پیغام دیا ہے, عبقری کا ایک پیغام ہے, پورے ورلڈ میں پھیلا ہے, پورے عالم میں پھیلا ہے. تسبیح خانے کا ایک پیغام ہے جو پوری انسانیت 210 ملک لے کے چل رہے ہیں. میں آپ کو ایک پیغام دوں گا, اور مدینے سے ایک موتی لا کے میں آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں. چھینا جھپٹی بڑھ گئی, گن پوائنٹ بڑھ گیا, گھر سے نکلا بچہ سکول میں سلامت پہنچے گا, مائیں بے یقینی کا شکار ہو گئیں, پھر سکول سے واپس آئے گا. کیسا یقین ہے, کیسا گمان ہے کہ اس کا لاشا پہنچے گا, اس کا بازو پہنچے گا, اس کا سر پہنچے گا, اس کا خود وجود ہی چیتڑے ہو جائے گا بم کی دنیا میں. کیا یقین ہے؟ ماں کی ممتا کو کون سمجھ سکتا ہے؟ رب نے اپنی مثال ماں سے دی یا باپ سے نہیں دی کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں 70 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ماں کی ممتا کو, اس کا درد کو صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے, میں آپ نہیں سمجھ سکتے. مرد کی کیفیات اور ہیں, ماں جب ماں بن جاتی ہے اس کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں. اس ماں کے لیے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. آپ بزنس مین ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ گھر سے نکلیں اور انشاءاللہ سلامت گھر پہنچے. اپنی ماں کو اپنا چہرہ دیں, اماں ماتھے پہ پیار کرے اور اماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے. آپ اسکول ٹیچر ہیں, کالج پروفیسر ہیں, آپ کہیں جاب کرتے ہیں, اور آپ کی بائک آپ جہاں اس کو پارک کریں پھر واپس پائیں. آپ کی گاڑی 1 کروڑ کی ہے یا 1 لاکھ کی ہے, آپ چاہیں کہ پارک کریں اور اس کو کوئی نقصان نہ دے, گاڑی کی چوریاں نہ ہو, تو پھر ایک تحفہ مجھ سے لے لیجئے, ایک چھوٹا سا لفظ لے لیجئے جو میں مدینہ کا موتی چن کے لایا ہوں آپ کے لیے. یوں مجھ کو نگاہوں کے ترازو میں نہ تولو, ہے شوق تو بے ساختہ آنکھوں میں سمو لو. اب دل کو میں لایا ہوں ہتیلی پہ سجا کر, اس جنس کے بازار میں کیا دام ہے بولو. ایک تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے, پر لایا مدینے سے ہوں, میرا نہیں ہے. ہاں اگر میرا ہے تو اس میں نقص ہو سکتا ہے, خطا ہو سکتی ہے, غلطی ہو سکتی ہے, اور اگر وہ مدینے والے کا ہے اس میں مہر نبوت ہے, اس میں کوئی خطا نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا, بالکل نہیں ہو سکتا. کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کھانا کھا رہے, آپ کا کھانا فوڈ پوائزن نہ بنے, تو بس وہی چند بول ہیں, اور اس کے بول کے بولنے میں آپ گھڑی دیکھیے گا, صرف ½ منٹ لگے گا جو میں آپ کو مدینے کا موتی دے رہا ہوں,
صرف آدھا منٹ لگے گا اور زندگی کا سلگتا سسکتا نظام یوں ایک پل میں سکون میں آ جائے گا، اور آپ کے اندر ایک راحت ہوگی، اعتماد ہوگا، اور آپ کے اندر ایک مستقل کانفیڈنس ہوگا، ایک اعتماد کا انوکھا نظام ہوگا۔ آپ کہیں گے بس میں نے یہ چیز حوالے کر دی ہے ایک سیکیورٹی کے اعلیٰ نظام پہ، جس سیکیورٹی کے نظام پہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ سائنس کی دنیا تو ویسے ہی اپنی ناکامی کا کتوں کو سامنے لا کے اعلان کر رہی ہے۔ کتے سونگ رہے ہیں گاڑیوں کو، بیگ کو، لگیج کو۔ سائنس اعلان کر چکی ہے کہ میرے آلے ناکام ہو چکے ہیں، واپس لاؤ وہ فطرت کی زندگی، وہ ہزاروں سال پرانا، وہ انسان کے بعد پیدا ہونے والی نسل کون سا کتا، لاؤ اس کو سنگواؤ۔ سائنس تو ویسے ہی اپنی ناکامی کا اعلان کر رہی ہے کتوں کو سامنے لا کے۔ میں ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں تو کتے سونگ رہے ہوتے ہیں بیگ پہ، میں بڑی ہوٹلوں پہ، میں گیا بوربن پی سی میں تو گاڑی کو کتا سونگ رہا ہے جائیں طرف چھوڑ کے، جگہ جگہ آپ جائیں کتے ڈھونگ رہے ہیں۔ میں کچھ عرصہ صدر غلام اسحاق خان کا معالج رہا، یونیورسٹی روڈ پہ وہاں جانا ہوتا تھا تو ایک کتا چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا۔ چند بار جانا ہوا غلام اسحاق خان کے پاس، مرحوم کے پاس، اللہ اس کے درجے بلند کرے، ہمارے ملک کا ایک اچھا انسان تھا۔ ایک براؤن رنگ کا کتا، بڑے بڑے کان، بڑے چپ کر کے بیٹھا ہوتا تھا۔ تو اس کے سیکٹری تھے، ایک کا نام فضل محمد تھا، ایک کا نام فرید احمد تھا۔ میں نے پوچھا یہ کتا کیوں ہے؟ کہنے لگے جی اصل بات یہ ہے ہمارے یہاں آتے ہیں وی آئی پی لوگ ہی آتے ہیں، ہم ان کی تلاشیاں لینے سے رہے، ان کی توہین ہے۔ یہ کتا بیٹھا اس لیے ہے جس کے بعد کوئی کسی قسم کی خطرناک چیز ہوگی یہ بڑے ادب سے اس کا پینچا پکڑ لے گا اور کچھ نہیں کرے گا۔ بڑا ڈیسنٹ کتا تھا، بڑے ادب سے اس کا پینچا یوں پکڑ لے گا اور ہم سمجھ جائیں گے اس کے پاس کوئی ویپن ہے، کوئی خطرناک چیز ہے، جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو جو چیز بتانے لگا ہوں، دنیا کے سارے کتے ناکام اور دنیا کی ساری مشینیں ناکام، آپ کا کھانا سامنے پڑا ہے، میں بات یوں کر رہا تھا اور اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، بس ملتا یقین والے کو ہے، بے یقین کو نہیں ملتا۔ وہ لفظ پڑھے مدینے کے موتی پڑھے، کھانے میں زہر اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اثر نہیں کرے گا۔ آپ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں، آپ اپنی مال کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے جسم کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے کھانے کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنی سواری کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کی حفاظت چاہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت چاہتے ہیں، اپنے ملک کے ایٹمی نظام کی حفاظت چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پڑھا کریں، میں پڑھتا رہتا ہوں۔ اپنے ملک کی بادشاہ کی، وزیر کی، فقیر کی، امیر کی، مشیر کی، مالدار کی، غریب کی، تنگ دست کی، چھوٹے کی، بڑی کی حفاظت اور خیر خواہی چاہتے ہیں، اس کا تصور کر کے پڑھیں۔ آپ کا عزیز دور ہے، دوسرے ملک میں آپ بیٹھے ہیں، آپ اس عزیز کا، اس دوست کا تصور کر کے پڑھیں۔ کیا پڑھیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ سے، بول چھوٹے، لفظ چھوٹے، مٹی کا ڈھیر لگا ہوا ہو اور ایک طرف سونے کی ڈلی پڑی ہو، قیمتی یقیناً سونے کی ڈلی ہوگی، پھر سونے کی ڈلی پڑی ہو اور ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر کنکر پڑا ہوا ہو اور کنکر کو ڈائمنڈ اور ہیرا کہیں تو یقیناً قیمت ہیرے کی ہوگی۔ میرے مدینے والے کے بول، لاکھوں ڈائمنڈ، لاکھوں ہیرے اور لاکھوں سونے قربان، دیکھی نہیں اگر کسی نے شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا، اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ، میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں قربان مصطفیٰ۔ ہاں یہ مدینے والے کے موتی ہے، وہ کیا ہے؟ صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، بس۔ آپ پاک ہیں، ناپاک ہیں، آپ باوضو ہیں، بے وضو ہیں، آپ سواری میں ہیں، آپ گھر میں ہیں، آپ کالج سکول میں، آپ دفتر سڑک پہ، آپ ایئرکرافٹ پہ، جہاز پہ، آپ گدھا ریڑھی پہ، آپ سائیکل پہ، کہاں بھی ہیں، صرف 11 بار یا حفیظ و یا سلام، صرف 11 بار۔ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ پڑھ بھی سکتا ہے، اور ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی
इसको दोहरा भी सकता है। आप गाड़ी पार्क करें, या हाफिज़ या सलाम 11 दफ़ा उसकी हिफाजत की नियत करके पढ़ें, गैबी निज़ाम चलेगा। बाइक, हिफाजत की नियत, गैबी निज़ाम चलेगा। आप घर से निकले हैं, या हाफिज़ या सलाम 11 दफ़ा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा, अहलो अयाल की भी, घर की भी, इज्जतों की भी, इस्मतों की भी, बेटियों की भी, माओं की भी अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। और आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, 11 बार या हाफिज़ या सलाम उसकी नियत करके पढ़ लें। क्या कोई मुश्किल है? ये मदीने वाले का मोती कौन सा मुश्किल है? कौन सी परेशानी है? कोई पाबंदी नहीं, वीज़ा लगवाना नहीं पड़ता, मुसल्ले पे जाना नहीं पड़ता, किबला रुख होना नहीं पड़ता, लिबास साफ करना नहीं पड़ता, सर ढांकना नहीं पड़ता। एक छोटा सा अमल है। इस्लाम बहुत आसान मजहब है। इस्लाम ने इंसानियत के लिए खैरें चाही हैं। मैं लफ्ज़ इंसानियत कह रहा हूँ, और इंसानियत में सारे गैर मुस्लिम मुस्लिम आ जाते हैं, और हमारे दिलों में सबके लिए खैर खाई, सच्चाई का जज्बा हो, नफरतों के जज्बे ना हो। इंसानियत। या हफीज़ या सलाम, खाना खाते, खाने के बाद जहां आप मसनून दुआएं पढ़ते हैं पढ़ें, खाने की दुआएं पढ़ते हैं पढ़ें, घर से निकलने की दुआएं पढ़ते हैं पढ़ें, लेकिन उसमें या हफीज़ या सलाम 11 बार पढ़ लीजिए। अगर किसी को और दुआएं नहीं आती, ये हमारी कोताही है, आनी चाहिए, तो बिलफर्ज नहीं आती, तो 11 बार या हफीज़ या सलाम घर से निकलते हुए, सवारी को पार्क करते हुए, सवारी पे बैठते हुए, हादसों से, एक्सीडेंट से बचना, या हफीज़ या सलाम। कैसा नूर है इसके अंदर, कैसी हिफाजत है इसके अंदर। अजीब वाक़यात है हमारे पास, मुशाहिदात ही मुशाहिदात हैं मेरे पास। मेरी नेट की दुनिया में मेरे IT का निज़ाम बता रहा है, मेरे दर्स होते हैं, लोग अपने मुशाहिदे बताते हैं कि हमारी हिफाजत कैसे हुई, कितने हादसात से हम बचे। जहर मिला दिया, ज्यादती की हमारे साथ, खाना खाया, मुझे उपकाइयां आने लगी, उल्टियां हुई, पता है जहर था, और फिर मैंने पानी पिया, नमक मिला, मेरा मैदा वाश हो गया, खुद ही वाश कर लिया, स्टोमिक वाश मैंने, पता चला कि ऐसा खतरनाक जहर था, अगर 50 आदमी को देते वहीं तड़प के मर जाते। या हफीज़ो या सलाम, या हफीज़ो या सलाम, 11 बार से। जिंदगी में सुख, हिफाजतों का निज़ाम, किफ़ायतों का निज़ाम, सिक्योरिटी का निज़ाम आला से आला इसके अंदर मौजूद है, इसके अंदर मौजूद है। हाँ, बड़े बड़े एक्सीडेंट अल्लाह गैब से निज़ाम बनाता है। एक बात याद रखिएगा, अर्शी सारे इंतजामात मुकम्मल करें। अल्लाह ने इस दुनिया को दारुल असबाब किया है, असबाब की दुनिया है, लेकिन सारे दुनिया के असबाब मुकम्मल होने के बाद बड़े बड़े हुक्मरानों के हाथों में आप तस्बीहां देखेंगे, बाबों के पास जाएंगे। आखिर क्यों? एक सोच है, क्यों? बड़े बड़े बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखने वाले, फिर भी एहसास होता है। बुलेट प्रूफ घर देखा मैंने कराची में, 3 तलवार के साथ। क्यों? मैं उस घर में रहा तो कहने लगे इसकी सारी दीवारें बुलेट प्रूफ हैं, पंप प्रूफ। लेकिन घर वाले कहते थे कि हमें सुकून नहीं है। जब मैंने उन्हें सुकून के अमाल बताए, मदीने वाले के मोती दिए, कहने लगे सुकून तो अब मिला है। याद रखें, मैं आप सारे मदीने वाले के मोहताज हैं। मदीने वाले का पैगाम असल में अल्लाह का पैगाम है। हमारी जिंदगी में खैरें, राहतें और बरकतें, अगर खुशियां कामयाबियां आएंगी तो वह कुरान और सुन्नत में है, सारा कायनात का निज़ाम। और कुरान और सुन्नत के निज़ाम को मैं मदीने वाले का पैगाम कह रहा हूं। ये हफीज कुरान में है, ये सलाम कुरान में है, ये अल्लाह के मुबारक नाम है, ये अल्लाह के सिफाती नाम है। अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। किसी चीज की हिफाजत चाहते हैं, या हाफिज़ सलाम 11-11 बार दिल में बैठे बैठे पढ़ लें। उंगलियों में गिनने की क्या जरूरत है, उंगलियों से अंदाजा कर लें 11 दफा। आप अपने सफर में निकले हैं, आप चाहते हैं वापस आऊं, मेरी आंखें ठंडी रहें, नियत करें या फिर याद आए बच्चा उसी वक्त पढ़ लिया करें, फिर सवारी याद आए फिर पढ़ लें, क्या हर्ज है? सवाब भी है, एक एक हर्फ पे सवाब है। कुरान के एक एक हर्फ पढ़ने पे नेकियां हैं, 10 नेकियां हैं। सवाब अपनी जगह, फायदा अपनी जगह, नेकी अपनी जगह, हिफाजत अपनी जगह। और फिर ये शख्स उन लोगों में शुमार होगा, आमाल नबवी करने वाला उन लोगों में शुमार होगा कि सारी दुनिया असबाब की दुनिया में चली गई, ये असबाब में रह के भी क्या कहता है, दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। वाह वाह, सारी दुनिया असबाब की दुनिया में, वो कहता है माल को, कहता है पैसा को, कहता है
اقتدار کو کہتا ہے جھنڈی کو کہتا ہے جھنڈا. میں ان کی نفی نہیں کر رہا, اس سے نظام عالم چل رہا ہے اس سے. لیکن میرے شعر پہ غور کیے, دنیا کی محفلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے. دنیا میں رہنا ہے, جنگل میں ملنگ بابے نکل جا, دنیا چھوڑ دے جنگلوں میں نہیں, نہیں, گھر میں دفتر میں اس معاشرے کا حصہ ہیں ہم. اسلام نے جنگلوں میں نکلنے کا رہبانیت نہیں دی, لیکن یہاں رہتے ہوئے مدینے والے کے اعمال اپنے دل پہ سجائے چلیں. عزتیں, راحتیں, کامیابیاں, سکون, چین آپ کی جھولیوں میں آئیں گی. یہ چھوٹے چھوٹے میں روحانی ٹپس بتا رہا ہوں, اور انشاءاللہ آپ کو آئندہ بھی بتاؤں گا. میں روحانی ٹپس یہ چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہوں. اس چینل میں میری کوشش ہوگی کہ آپ کو ایسے ایسے تحفے دوں, ایسی ایسی زندگی گزارنے کے, سکھ اور چین کی راحتوں گزارنے کے, ایسے ایسے کمالات اور ایسی ایسی نعمتیں دوں جو میری نہیں ہوں گی. میں مدینے والے کے فرامین سے چن کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے آپ کی زندگی میں راحت, سکھ, چین, خیر, برکت, عافیت رچتی بستی چلی جائے گی. اور دل کی بے سکونیاں, دل کی بے چینیاں, جن کو ہم نے انگزائٹی, اسٹریس, ٹینشن اور فرسٹریشن کا نام دیا ہے, سب ایسی چھٹتی چلی جائیں گی جیسے ساون بادوں کی ایک اندر ایک پوری کی پوری جھڑی ہوتی ہے اور ایک بادل ہوتے ہیں, اور یوں ایک ہوا آتی ہے اور سارے کے سارے بادل کو نیلگوں آسمانوں میں بدل دیتی ہے, اور ایک جھاڑو پھرتا ہے اور مکڑی کا سارا جالا صاف ہو جاتا ہے. یہ سارا ٹینشن کا نظام اور سارا غیر حفاظتی نظام یہ مکڑی کا جالا ہے. میرے اللہ اس کے رسول کا ایک بول طاقتور ہے کائنات میں سب سے زیادہ, اور اس طاقت کے اندر قوت بھی ہے, رحمت بھی ہے, خوشیاں بھی ہیں اور کامیابیاں بھی ہیں. کوئی مشکل ہے؟ آپ ہی بتائیے. کیا میں نے ایسی کوئی چیز بتائی جو ہمالیہ کی چوٹی میں ایک جڑی بوٹی ہو, وہاں جائیں اور ہمالیہ میں جا کے اس بوٹی کی جڑ لے آئیں, پتے لے آئیں, پھر تو بات بنے گی؟ یا بلوچستان کی تاریک غاروں کے اندر میں آپ کو کہوں کہ آپ چلے جائیں؟ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں بتائی. میں کہوں کہ سمندر کی تہہ میں غوطہ لگائیں, کہیں سے آپ دوست خریدیں اور وہاں سمندر کی تہہ میں کوئی چیز ملے گی, آپ کہیں گے آپ کہیں گے حکیم طارق بات تو تیری ٹھیک ہے پر ہے ناممکن. آپ میری باتوں پہ واہ واہ تو کہہ دیں گے, لیکن ساتھ آپ بھی کہیں گے کہ ایسا کچھ دے گیا جو ہمارے بس میں نہیں. میں نے آپ کو وہ چیز دی ہے سامعین کہ سب کر سکیں, سب سے ہو سکے اور کچھ ناممکن نہ ہو. میں اپنی ان باتوں پہ آپ سے آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہوں گا, اور میرا دل چاہے گا کہ ہم آئندہ بھی ملتے رہیں اور اس طرح کے مدینے والے کے موتی بکھیرتے رہیں. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں, اللہ آپ کی نسلوں کو عزتیں, شان و شوکتیں, خیریں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ اس ملک کو, اس وطن کو, اس کی سرحدوں کی حفاظت اور اس میں چین سے جینا اور سکھ سے رہنا ہمیں نصیب فرمائے, اور ہمارے معاشرے کو, ہمارے ملک کو امن اور عافیت کا گہوارہ بنائے, اور خوشیاں سدا ہماری اور ہماری نسلوں کا ساتھ دیں. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.